अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और हम चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। और बात आज हम करेंगे, वैसे तो कई तरह की न्यूज़ है हमारे पास, डेफ़िनिटली वो हम आपको ज़रूर बताएँगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी वो ये कि जी 6 सितंबर को पाकिस्तान का डिफेंस डे मनाया गया और उस दिन जीएचक्यू में इवेंट भी था, जिसमें ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब थे, बल्कि उसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी जो थे वो भी शामिल थे। और उन्होंने जो है वो वहां पे जो लोग उस इवेंट में आए थे, जिनको इनवाइट किया गया था, उनके साथ उन्होंने बातचीत की, यानी उन्होंने तकरीर की, एड्रेस किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी तक जो जंगें हुई हैं उसका हवाला दिया। उन्होंने 1971 का भी ज़िक्र किया, साथ उन्होंने 65 की वॉर और कई दूसरी जो लड़ाइयाँ जो हैं या जंगें या झड़पें या जो भी कह लीजिए पाकिस्तान और भारत के बीच में हुई हैं, उसका भी ज़िक्र किया। वैसे तो ख़ैर हर बात का ही ज़िक्र किया जा रहा था, जिसमें कि आप कह लीजिए कि जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारी टेंशन चल रही है, उसकी भी बात उन्होंने की। साथ उन्होंने कारगिल वॉर का भी ज़िक्र किया। अब कारगिल वॉर का ज़िक्र किया, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का जो रोल रहा कारगिल वॉर में और जिस तरह से कारगिल वॉर हुई उसका भी ज़िक्र किया। उसके ऊपर हमारे बहुत से इंडियन जो हमारे दोस्त हैं, हमारे मीडिया के लोग हैं और कई दूसरे लोग जो हैं, उन्होंने जी, मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर ट्विटर पे एक हंगामा था और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान ने पहली बार जो है पाकिस्तान आर्मी का रोल जो है उसको एक्सेप्ट किया है कारगिल वॉर में। यानी कि जो 1999 में जो वॉर की गई कारगिल वॉर, जिसमें जनरल परवेज मुशर्रफ का रोल बहुत प्रोमिनेंट रहा और कहा यह गया पाकिस्तान में कि जी नवाज शरीफ जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे उनको बताया ही नहीं गया था और उनको बताए बिना ही जो है कारगिल वॉर जो थी वो हो गई। और उसके ऊपर जी सभी ने जो है भारत में बात की, बहुत से हमारे बड़े फेवरेट और बहुत ही जबरदस्त किस्म के जर्नलिस्ट जो भारत के हैं, उन्होंने भी इस पे ट्विटर पे भी बात की और अपने कुछ वीडियोस और कुछ टीवी शोज के क्लिप्स भी मैंने उनके देखे। लेकिन बात सारी ये कि मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान ने माना हो कि, यानी ये 25 साल बताया जा रहा है कि 25 साल हो गए, इस 25 साल में क्या पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने ये बात मानी है कि कारगिल वॉर जो थी उसमें पाकिस्तान का रोल था। पाकिस्तान में तो हमेशा से मैं यही सुनती आई हूँ कि पाकिस्तान के लोग खुद, चाहे वो सिविलियन हो या चाहे वो अगर कभी-कभार तो ख़ैर हमने जो टीवी चैनल्स पे हमारे मिलिट्री के लोग आते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं, उनके मुँह से भी मैंने यही बात सुनी है कि कारगिल जो थी वो या कारगिल वॉर जो थी वो एक तरह से पाकिस्तान का के लिए ब्लंडर था। यानी पाकिस्तान ने गलती की थी, पाकिस्तान को ये वॉर नहीं करनी चाहिए थी, ये अटैक नहीं प्लान करना चाहिए था और इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे यहाँ तो ये बात आम तौर पे कही जाती है कि नवाज शरीफ जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको इस बारे में बताया ही नहीं गया था और नवाज शरीफ साहब का ये भी कहना है, बल्कि नवाज शरीफ साहब का अपना खुद का स्टेटमेंट भी मौजूद है, जो बहुत पुराना नहीं है, कोई 1 साल पुराना होगा या जब इलेक्शंस हो रहे थे हमारे यहाँ उस टाइम पे भी उन्होंने बात की है और उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि कारगिल वॉर हमारी गलती है और ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, ऐसे ही और बात है कि तीनों बार उनकी गवर्नमेंट को गलत तरीके से हटाया गया, मुद्दत पूरी नहीं दी गई, वो अपना टेन्योर कंप्लीट किए बिना ही उनकी गवर्नमेंट को चेंज किया गया। लेकिन बहरहाल कुछ भी कह लीजिए, 3 बार के प्राइम मिनिस्टर तो वो रहे हैं और उनका रिकॉर्ड पे मौजूद है, अगर आप लोग गूगल करेंगे तो आपको डेफिनिटली मिल जाएगा, जिसमें उन्होंने कई बार कहा है कि पाकिस्तान ने गलती की थी कारगिल वॉर करके, पाकिस्तान को कारगिल वॉर नहीं करनी चाहिए थी और ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। साथ-साथ कई लोग जो रिटायर्ड फौजी हैं और वो पाकिस्तान टीवी चैनल्स पे आते हैं या यूट्यूब चैनल्स पे भी आते हैं, कभी-कभार उनका भी कई लोगों का यही कहना है कि कारगिल वॉर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से एक ब्लंडर था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और यही वजह है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, उन्होंने तो खैर एक डिक्टेटरशिप तो अपनी की ही थी, लेकिन उसके साथ-साथ कारगिल की वजह से भी वो पाकिस्तान में कोई ख़ास फ़ेवरेट नहीं रहे कभी। उनको सज़ाएँ भी सुनाई गई, उनको जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको तोड़ने के लिए और अपनी हुकूमत बनाने के लिए और डिक्टेटरशिप रखने के लिए भी सज़ाएँ सुनाई गई। ये और बात है कि वो कभी अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस आए ही नहीं, वो हमेशा लंदन या दुबई में रहे।
اور پھر وہیں پر رہتے رہتے उनकी जब डेथ हुई है तो डेड बॉडी लेकर लाई गई, लेकिन उसके बावजूद उसको एक तरह से जैसे किसी आर्मी चीफ को या पाकिस्तान के फॉर्मर प्रेसिडेंट को इस किस्म की जो एक रिस्पेक्ट दी जाती है वो बहरहाल नहीं दी गई। लोग बहुत नाराज थे और उसमें बहुत सी बातों में एक बात ये भी थी कि कारगिल वॉर को लेकर पाकिस्तान के लोग खुश नहीं हैं। अब ये कहना कि पहली बार किसी ने इस बात को एक्नॉलेज किया है या इस बात का जिक्र किया है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हो सकता है कि जो हमारे भारतीय दोस्त हैं उन्होंने शायद नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट नहीं सुनी या उन्होंने पाकिस्तानियों को बात करते नहीं देखा, लेकिन बहरहाल कारगिल वॉर जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर थी और ब्लंडर के तौर पर ही पाकिस्तान उसको देखता है और पाकिस्तान के अक्सर लोग देखते हैं, मेजॉरिटी। मैं सबकी बात नहीं कर रही, जाहिर है सब लोग एक जैसा नहीं सोच सकते, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब मेरी किसी से बात हुई या मैंने कोई टीवी चैनल पे देखा या किसी से बात सुनी तो यही सुना गया कि कारगिल वॉर जो है वो एक ब्लंडर से ज्यादा कुछ नहीं था और उस वक्त पाकिस्तान को इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। बात करेंगे हम एक बार फिर इमरान खान साहब की। आज जी 8 सितंबर है। इमरान खान साहब की पार्टी के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद पहुंचने की कोशिशें कर रहे हैं ताकि यहाँ पर उनका पॉलिटिकल रैली की जा सके। अली अमीन गंडासपुर साहब जो कि केपीके के चीफ मिनिस्टर हैं, उनका ये कहना है कि वो काफिला जो यानी कि जो लोग यहाँ पर आएंगे इस्लामाबाद उसको वो लीड करेंगे क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त जेल में हैं। तो अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके हैं, वो इस काफिले को जो पहुंचेगा वो लोग जो आएंगे प्रोटेस्ट के लिए उनके साथ वो पहुंचेंगे। साथ साथ अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी साहब की, शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना ये है कि जिस वक्त इमरान खान जो है नहीं है वो सामने, तो उनका ख्याल ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से भी यानी कि इस वक्त की गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट घबराती है, वरना शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो इमरान खान साहब के साथ साथ हैं और अपने आप को उनके बाद ही अपने आप को कहलाते हैं। लेकिन इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब भी इस वक्त जेल के अंदर हैं और वो भी इस वक्त जो प्रोटेस्ट या पॉलिटिकल रैली होने जा रही है उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इमरान खान के लिए जी गवर्नमेंट ने पूरी तैयारी कर ली है। जी हाँ, इस्लामाबाद को एक तरह से कंटेनर सिटी बना दिया गया है। चारों तरफ कंटेनर्स ही कंटेनर्स लगे हैं इस्लामाबाद में, चाहे वो सरीना होटल हो चाहे वो बाकी का एरिया हो इस्लामाबाद का, और आने और जाने वाले रास्ते यानी जिस रास्ते से आप इस्लामाबाद में दाखिल हो सकते हैं किसी दूसरे शहर से, वो भी बंद कर दिया गया है। और अगर किसी दूसरे शहर जाना हो किसी को तो वो रास्ते भी बंद है। तो कल एक दिन के लिए ही सही मगर ना कोई इस्लामाबाद आ सकता है और ना कोई इस्लामाबाद से बाहर जा सकता है। इस पे तो मुझे वो बॉबी का गाना याद आ गया, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, बाहर से अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। ओ सॉरी, हम लोग पॉलिटिकल शो कर रहे थे, मैं भूल गई। लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि जी कल के लिए इस्लामाबाद में ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। कई फ्लाइट्स पीआईए की, जी हाँ पीआईए जो हमारी पाकिस्तान की एयरलाइन है उसकी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और सबसे कहा है जहां हो वहीं पे बैठे रहो। और इस वजह से जो टीवी चैनल्स पे मैंने देखा तो तकरीबन 6 से 8 फ्लाइट्स जो हैं वो तो डेफिनेटली कैंसिल कर दी गई। अब आप लोग कहेंगे फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हुई हैं? देखें जी, हो सकता है कि कोई कराची से लाहौर आए और फिर लाहौर से पैदल या बाय रोड इस्लामाबाद आने की कोशिश की जाए, तो इसलिए लाहौर आने वाली फ्लाइट्स जो हैं कराची की वो कैंसिल कर दी गई हैं। उसके बाद जो कराची से इस्लामाबाद आनी है वो भी कैंसिल हो गई है और बाकी किसी शहर से अगर कोई फ्लाइट आ रही है तो वो भी कैंसिल की गई है और टीवी चैनल्स पे बाकायदा उन फ्लाइट्स के नंबर भी बताए गए। अब हो सकता है कह दें कि जी पीआईए वालों के पास फ्यूल नहीं है, पीआईए का हाल खराब है, पीआईए का पायलट भाग गया, पीआईए का इंजन खराब हो गया, पीआईए स्टार्ट नहीं हो रहा जहाज, या फिर कोई और बात भी कही जा सकती है। लेकिन फिलहाल आज के लिए उन्होंने सारी फ्लाइट्स कैंसिल थी और तकरीबन 6 से 8 फ्लाइट्स के जो फ्लाइट नंबर होते हैं वो भी बताए गए और कहा यह गया कि जी ये फ्लाइट्स जो हैं ये अब जो है नहीं चलेंगी और कैंसिल हो गई हैं, तो फिर किसी और दिन तशरीफ लाइए, यानी कि कल का दिन जो है
مکمل خاموشی اور ہر طرف سے ڈرے سہمے ہوئے گورنمنٹ دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف تو شہباز شریف صاحب ہیں جو فوج کو، ایجنسیز کو مکھن لگاتے جو ہے ذرا بھی ہچکچا نہیں رہے ہیں، ذرا سا بھی رک نہیں رہے ہیں، اور دوسری طرف عمران خان جیل سے بیٹھ کے شاید ان کو اتنا ڈرا رہے ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کی خود کی حالت خراب ہے، اس لیے کہ وہ تو یہ کہتے ہیں مجھے لے آؤ تو سب صحیح ہے، میں نہیں ہوں تو سب غلط ہے، ایجنسیز بھی غلط ہیں، فوج بھی غلط ہے، گورنمنٹ بھی غلط ہے، لیکن ہاں میں آ جاؤں تو پھر سب ٹھیک ہے، میں سب کو رہنے دوں گا، جو کر رہے ہو کرتے جاؤ۔ اور یہ انہوں نے پہلے بھی ثابت کیا تھا، جس وقت عاصم سلیم باجوہ کا کیس ہوا تھا اور عمران خان نے ان کو کلین چٹ دی تھی، تبھی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ خان صاحب آپ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، لیکن خان صاحب کو کچھ سمجھ نہیں آئی اور خان صاحب نے عاصم سلیم باجوہ کو کلین چٹ دے دی اور کہہ دیا کہ جی ان کے جتنے پیزا فرینچائز ہیں اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز انہوں نے دی ہیں اس سے عمران خان بالکل سہمت ہے۔ جی ہاں، یعنی کہ بالکل ایگری ہیں اور عمران خان کو کوئی پرابلم نہیں تھا۔ لیکن اب جب خان صاحب جیل کے اندر گئے ہیں اور وہاں سے باہر آنے کا نام نہیں لے رہے تو پھر ضرور ان کو پریشانی جو ہے وہ لگ گئی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان ملک سے باہر جانے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ شاید کیمبرج یونیورسٹی یا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لیں گے، اس کے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ایک طرح سے باہر جانے کا یا پاکستان سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ ہو۔ اور پہلے تو عمران خان بہت ڈٹ کے رہے، لیکن اب سننے میں یہی آ رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ باہر جانے کی لیے پر تول رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر نواز شریف جا سکتے ہیں، آصف علی زرداری جا سکتے ہیں، جتنے بھی ہمارے پولیٹیشین رہے جو کہ حکومت میں رہے اور اپنی حکومت گرنے کے بعد وہ باہر چلے گئے، تو عمران خان کو بھی جانے دیجئے، آخر عمران خان کو ہی یہاں کیوں بٹھا کے رکھا ہے۔ لیکن بہرحال یہ باتیں جو ہیں یہ تو بھائی لوگ ہی جانتے ہوں گے، اس لیے کہ اس وقت تو آپ لوگ جیسا جانتے کہ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے اور کورٹ مارشل ہونے کی بھی تیاریاں سننے میں آ رہی ہیں، جو کہ عمران خان کے لیے یقیناً بہت زیادہ خطرناک بات ہے، اس لیے کہ عمران خان کے وہ ہمیشہ سے رائٹ ہینڈ کہلائے۔ یہ بھی سنا گیا کہ عمران خان تو ان کو آرمی چیف تک بنانے کے لیے پوری تیاری کر بیٹھے تھے، لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھ کر ڈیفینیٹلی لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان ایک بار پھر مشکل میں۔ لیکن پاکستان ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پر لوگ مشکل میں کب آ جاتے ہیں اور کب بیٹھے بیٹھے سارے کیسز ختم ہو جاتے ہیں، یہ تو خود ان لوگوں کو بھی سمجھ نہیں آئی جن کے کیسز ختم کیے گئے، کہ یا تو کچھ بھی نہیں تھا یا پھر ایک دم سے کیسز ختم، کہانی ختم، اور پھر وہ لوگ اپنی جگہ دوبارہ سے نہ صرف یہ کہ الیکشن میں حصہ لے پاتے ہیں بلکہ آرام سکون سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ طلال چودھری صاحب جو کہ پی ایم ایل این کے ممبر ہیں، صبح سے ٹی وی پر ہی بولی جا رہے ہیں اور بار بار ان کا یہی کہنا ہے کہ اسرائیل کے کسی نیوز پیپر میں یہ خبر آئی ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ عمران خان کی پہلی جو وائف ہیں اور یعنی کہ جمائمہ گولڈ سمتھ، ان کے بارے میں بھی خبریں چلیں گی، ان کے بھائی جو ہیں یعنی کہ جمائمہ کے جو بھائی ہیں وہ اور وہ خود عمران خان کو ابھی تک سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اور عمران خان جو ہیں وہ اسرائیل کے ایک طرح سے ایجنٹ بتائے جا رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل والے ان پہ بلیو کرتے ہیں اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے یا پھر یہ کہہ لیجیے ریکگنائز کرنے کے لیے تیار تھے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، صرف عمران خان جو ہیں وہ اکیلے کوئی بھی فیصلہ کیسے لے سکتے ہیں جب تک کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی ایجنسیز، پاکستان کے فوج، یہ سب لوگ عمران خان کو اجازت نہ دے دیں تو کوئی فیصلہ عمران خان اکیلے تو کر نہیں سکتے۔ اور دوسرا جو ملا مافیا یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ طے کر کے رکھا ہے کہ جی یہودی ہمارا دشمن ہے، ہندو ہمارا دشمن ہے، چلے ہندو ہمارا دشمن ہے، وہ تو بھارت میں بیٹھے ہیں اور ان مزے میں وہ اپنی موجیں کر رہے ہیں، ان کو ہم سے کیا لینا دینا۔ لیکن بات ساری یہ کہ اسرائیل جو ہے جو کہ جسے بولا جاتا ہے جی یہودیوں کی کنٹری ہے، اس کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑ گئے، اور بار بار کہا جاتا ہے کہ جی اس کو ہم جو ہے تسلیم نہیں کریں گے، اس کو ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، یہاں تک کہ سعودی کراؤن پرنس یعنی جو پہلے کراؤن پرنس تھے، سعودی کنگ جو ہے MBS محمد بن سلمان، انہوں نے بھی کہہ دیا ہے کہ جی سعودی عرب جو ہے وہ بہت جلد اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اب جب وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے تو پاکستان کے پاس کیا چوائس رہ جائے گی، اس لیے کہ پاکستان تو وہی کرتا ہے جو سعودی عرب کرتا ہے۔ اور اگر سعودی عرب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم تو ایکسیپٹ کر لیں گے، تو پھر ڈیفینیٹلی ہم جو ہے وہ اس بات کو بھی ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا
کہ اسرائیل کو پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے ریکگنائز کر لے اور بالکل انسان کے بچوں کی طرح میرا خیال ہے ایسا کر لینا چاہیے، کیونکہ ساری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ بات کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ بزنس بھی کر رہی ہے، اپنے ٹرمز کو اچھے کر رہی ہے، لیکن ہمارے لوگ جو ہیں ہمیں نہ جانے کیا شوق چڑھا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف ہر کسی سے دشمنیاں ہی پالنی ہیں۔ مگر خیر عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کبھی صاف صاف تو کہا نہیں، عمران خان بھی جب تک حکومت میں رہے وہ جلیبیاں ہی بناتے رہے، مگر دیکھتے کہ آگے وہ کس طریقے سے بڑھتے ہیں، اور جیسے آج کا دن ہے اس میں خیر سعودی عرب جلد ہی اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ جی ہاں، اینتھونی بلنکن کا دعویٰ، یہ جی امریکہ کی طرف سے بھی یہ دعویٰ آ گیا ہے کہ سعودی عرب بہت جلد جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، پھر پاکستان کے پاس کیا چوائس رہ جائے گی، اس لیے کہ پاکستان تو ہر وہ کام کرتا ہے جو کہ سعودی عرب کرتا ہے، اور اگر نہیں کرے گا تو یا ابھی بھی پیسہ نہیں ملے گا، نہ ڈالر نہ ریال، اور پھر کیا ہوگا ظاہر ہے اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مشکل دور شروع ہو جائے گا، تو اس لیے پاکستان کو ابھی سے تھوڑا تھوڑا کر کے بات آگے بڑھانی چاہیے، کیونکہ سعودی عرب تو ٹھیک کر گزرے گا، اس لیے کہ وہ لوگ ڈرتے نہیں ہیں۔ بہرحال ہم بڑے آگے، اسلام آباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی جلسے کے لیے روٹ جاری کر دیا۔ جی میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اسلام آباد انتظامیہ جو ہے یعنی جو مینجمنٹ ہے اسلام آباد کی، انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی یہاں پہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو پولیٹیکل ریلی ہونی جا رہی ہے، اس کے لیے روٹ جاری کر دیا ہے کہ کہاں سے جا سکتے ہیں اور کہاں سے نہیں جا سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ ہم اس پولیٹیکل ریلی کو نہیں ہونے دیں گے۔ اب اگر نہیں ہونے دیں گے تو پھر یہ کہنا کہ پھر روٹ کس لیے جاری کر دیا ہے، لوگوں کو کیوں بتا رہے ہیں کہ کہاں سے جائیں اور کہاں سے نہ جائیں، لیکن بہرحال رستے جو ہیں وہ بند ہیں، اور یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے یہاں کی مینجمنٹ کو کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے تب کیا ہوگا۔ کل تو چلے سنڈے ہے اور سنڈے سب لوگوں کا برباد کر دیا، ورنہ ہوتا ہے کہ جی سنڈے کو لوگ کہیں گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، کوئی پارک میں چلا جاتا ہے، کئی لوگ ویکنڈ پہ اپنے علاقوں میں اپنے شہروں میں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اسلام آباد واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور ہو یہ رہا ہے کہ کیونکہ سارے روڈز اور سارے رستے بند کر دیے، یہاں تک کہ موٹر وے بھی بند ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ موٹر وے جو ہے مین موٹر وے جو کہ پشاور کی طرف بھی جاتی ہے لاہور کی طرف بھی جاتی ہے اس کو بند کر دیا گیا، یعنی نہ تو پشاور سے کوئی یا کے پی کے سے کوئی یہاں آ سکتا ہے اور نہ ہی پنجاب سے یا لاہور وغیرہ سے کوئی اسلام آباد آ سکتا ہے۔ اب علی امین گنڈاسپور صاحب نے کہا ہے کہ جی میں پولیٹیکل ریلی کو لیڈ کروں گا، میں لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچوں گا، تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس طرح سے آنے والے ہیں، اس لیے کہ سارے رستے تو بند ہیں، اب یا تو یہ ہیلی کاپٹر سے آئیں گے یا پھر کل پھر وہی ہنگامہ، لیکن کتنے لوگ باہر نکلیں گے؟ بات ساری یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر نکل پائیں گے آج، اس لیے کہ عمران خان صاحب اس سے پہلے 2 بار اپنی پولیٹیکل ریلیز کو کینسل کر چکے ہیں، عمران خان نے 2 بار اپنی پولیٹیکل ریلیز کی اور اناؤنسمنٹ کی اور پھر اس کو کر دیا کینسل، اور کہا کہ جی اب 3rd ٹائم انہوں نے رکھی ہے، اور کہا یہ کہ اگر کوئی کہے بھی کہ میں نے کینسل کر دی ہے تو کوئی بلیو نہ کرے، اور لوگ جو ہیں وہ ضرور پہنچیں اور پولیٹیکل ریلی کریں، اپنا پروٹیسٹ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں۔ عمران خان کی ناموجودگی میں، یعنی عمران خان جب موجود نہیں ہے اپنی پارٹی کو لیڈ کرنے کے لیے، تو ان کی جگہ پریزیڈنٹ بنائے گئے تھے عمر ایوب خان صاحب۔ جی ہاں، عمر ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بار پھر ریزائن کر دیا ہے، ایک بار پھر ریزائن کر دیا سے مطلب 2 بار پہلے ریزائن کر چکے ہیں، اور اس کے یعنی کہ پارٹی کی سیٹ سے ریزائن کر چکے، ان کے بعد ان کو واپس لایا گیا، ان کی ریزگنیشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اور اب اس پولیٹیکل ریلی سے ایک دن پہلے انہوں نے ایک بار پھر ریزائن کر دیا۔ ڈیفینیٹلی عمران خان کے لیے یہ مشکل وقت ہے، اور ایسے میں اگر ان کے پریزیڈنٹ صاحب ہی ریزائن کر کے دائیں بائیں ہو گئے، 9-2-11 ہو گئے، تو اب خان صاحب کیا کریں گے؟ مگر یہ ضرور ہے کہ یہ پہلے بھی 2 بار بھاگنے کی ناکام کوششیں کر چکے اور پھر انہیں پکڑ پکڑ کے واپس لایا گیا تھا، پھر اسٹیٹمنٹس وغیرہ دی، میڈیا کو بریفنگ دی، میڈیا کے سامنے بات کی، اور اس کے بعد ایک بار پھر تیسری بار 3rd ٹائم ہیٹرک کرتے ہوئے عمر ایوب خان صاحب جو ہیں انہوں نے پھر سے عمران خان کی پولیٹیکل پارٹی پاکستان تحریک انصاف سے پھر سے ریزائن کر دیا ہے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اب کتنے لوگ باہر آئیں گے، کیا لوگ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ ویسے پاکستان میں ہم نے بہت کم دیکھا ہے کہ کوئی پروٹیسٹ کرنے کے لیے لوگ باہر آئے ہوں، یا پھر یہ کہ پبلک باہر جو پروٹیسٹ کرتی ہے، شور مچاتی ہے، وہ ہمیں کبھی کبھار کے پی کے یا پھر بلوچستان کے لوگ تو دکھتے ہیں، لیکن یہ پنجاب اور سندھ اور
اسلام آباد کے لوگ تو بہت ہی ٹھنڈے ہیں، اسلام آباد کے لوگوں کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ وہ پروٹیسٹ میں باہر نکلے ہو، آرام سکون سے گھر میں بیٹھتے ہیں، ٹی وی پہ سارا معائنہ کرتے ہیں اور اس کے بعد باہر نہیں نکلتے۔ تو عمران خان کے سپورٹرز کیا وہ باہر نکلیں گے؟ ویسے آج کہہ لیجئے یا کل کہہ لیجئے کہ آج تو 8 سپٹمبر ہے، 7 سپٹمبر کو بھی اسلام آباد میں جگہ جگہ کنٹینرز لگے ہوئے تھے اور کئی جگہ جو تھی وہ بلاک کر رکھی تھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جی عمران خان نے تو کل آنے، لوگوں نے کہا آپ نے آج سے بلاک کر دیا ہے۔ تو جی پولیس والوں نے یہ کہا کہ جی ہم نے آج سے اس لیے بلاک کر دیا ہے کیونکہ ٹی ایل پی والے، جی ہاں پاکستان لبیک وہ جو ہے لبیک والے جو ہیں، بالکل ٹی ایل پی والے جو ہیں، تحریک لبیک پاکستان، جی ہاں اب ہم ان کا نام بھی کچھ خوارج وارج کچھ رکھنے والے ہوں گے کیونکہ بڑے دن ہو گئے ان کا نام نہیں چینج کیا گیا، ویسے تو ٹیررسٹ گروپ یہ بھی ہے۔ لبیک والے جو ہیں جی وہ اسلام آباد پہنچے ہوئے ہیں اور یا پہنچنے کی دھمکی انہوں نے بھی دی ہے کہ وہ بھی آئیں گے۔ اس کا مطلب یہ کہ عمران خان اور لبیک والے ایک ساتھ ہی جو ہے وہ اسلام آباد کا سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس لیے ایک دن پہلے سے پورا اسلام آباد جو تھا وہ کنٹینر سٹی بنا دیا گیا۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے لوگ جو ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں ہم کتنی مشکل زندگی گزارتے ہیں کہ جب ہمیں کہیں جانا ہو پتہ لگے گا یہ روڈ بند ہے، کبھی وہ روڈ بند ہے، کبھی یہاں پہ کنٹینر ہے، کبھی وہاں پہ کنٹینر ہے، پورے شہر کا چکر کاٹ کے ہم اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں کہیں ہمیں کچھ کام ہو۔ زندگی جو ہے وہ مشکل کر کے رکھ دی ہے لوگوں کی، نہ لوگ اپنی کوئی چھٹیاں منا سکتے ہیں، نہ لوگ آفس جا سکتے ہیں، نہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ کالج جا سکتے ہیں، نہ یونیورسٹی جا سکتے ہیں، نہ ہی کسی سے ملنے جلنے جا سکتے ہیں۔ ہر کچھ دن کے بعد کبھی عمران خان کے لوگ نکل آتے ہیں تو کبھی لبیک والے نکل آتے ہیں، اور جیسے ہی یہ نکلتے ہیں اس کے ساتھ ہی پورا شہر میں کنٹینر سٹی جو ہے وہ بن جاتا ہے اسلام آباد۔ بہرحال ہم اس پہ آپ کو آج پورا دن اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اگر خان صاحب کے لوگ واقعی میں باہر نکل آئے اور انہوں نے کوئی ایکٹیویٹیز کی تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کو ضرور اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔